یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ تو ولی اپنا بنا لے، اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ اب 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام ہے، آج چلے مل کر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اب نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ اپنے گھروں پر بھی اشراق و چاشت کے نوافل ادا کریں گے، اور آج اشراق و چاشت کے نوافل کا ثواب جو ہے ہم بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے، سخت مجرم ہے، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن،
نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، کبھی عطار کا یا رب بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ مدنی مشورے سے فراغت کے بعد اب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تبرک اس مسجد میں موجود ہے۔ آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو جس ڈولی پر، جس جنازے پر آپ کو لے جایا گیا، جس تخت پر قبرستان کی طرف، وہ جو جنازہ ہے، ڈولی ہے، وہ یہاں پر تبرک کے طور پر محفوظ کر لی گئی ہے۔ تو آئیے اس کا دیدار بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے اس پر تو کوئی چادر لگا دی گئی ہے، لیکن واقعی اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ چیز متبرک ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کریم اس مبارک ڈولی یا اس چیز پہ جس پہ آپ کا جنازہ لے جایا گیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور ہمارے جنازے کو بھی اللہ کے نیک بندے کاندھا دیں۔ سبحان اللہ، کاش ہمارے مرشد کریم ہمیں کاندھا دیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں جنت البقیع میں تدفین فرمائیں۔ اور جس وقت نکیرین، مجھے امیر علیہ سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ جس وقت نکیرین جو مرتے وقت تمنا ہے حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس مبارک جگہ پر کھڑے ہو کر ہم بھی مل کر مرتے وقت کی تمنا بھی، اور قبر میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو، آئیے مل کر ان نیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اشعار کی اور اس مبارک تبرک کی برکت عطا فرمائے۔ جب سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ کر کے قابل رشک ایمان اور عافیت والا، شہادت والا، مدینہ منورہ میں تدفین والا خاتمہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ بہت شکریہ آپ سب کا، رات کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے،
الدین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے دیس میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم تاج پور شریف میں موجود ہیں، ہند کے شہر میں، اور یہاں مومن پورہ میں ایک بڑی عظیم الشان عالی شان مسجد ہے جس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، مسجد غریب نواز۔ الحمدللہ اس مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اور اس مسجد میں الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ امیر اہل سنت کا ناگپور یعنی تاج پور میں سنت و برا بیان ہو چکا ہے۔ اسی مسجد میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگراں حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی تشریف لائے ہیں۔ تو یہاں بالخصوص اگر تاج پور یعنی ناگپور ہند میں مجھے جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اس میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے بدری ماحول کے ساتھ مل جل کر سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت ساری تعداد میں اسلامی بھائی ہیں، آپ سب کو بھی گزارش کروں گا کہ نیت کریں کہ ہر جمعرات کو پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب مدنی ملنے جواب دیں گے، نہ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے دیس میرے خواجہ کا۔ اساتذہ ہیں؟ ارے یہیں آ گئے ماشاءاللہ، کیا بات۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ السلام علیکم۔ ایسا ماحول ہے ہمارا، اسلامی بھائی ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مرشد نے ایسے رنگ میں رنگ دیا ہے کہ وہ تطبیق نہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم بالکل مل جل کر گھل مل کر ہی رہیں۔ اللہ ہمیں اسی طرح میدان محشر میں بھی مرشد کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے اٹھنا نصیب فرمائے۔ آئیے یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ جو تاجر ہوتا ہے وہ دین کا بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تاجر تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تاجر تھے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں وہ بھی تاجر تھے۔ تو جو بھی بزنس مین ہے وہ دین کا بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا لوگوں میں اثر ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنا کاروبار بڑھا لیتے ہیں، اپنے کلائنٹس بنا لیتے ہیں، اپنے گاہکوں کو بات سمجھا لیتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو بیچ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بزنس مین کو ایک یوں سمجھیے کہ بولنے کا ملکہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ برکت دی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے صحیح صاحب، مجھے جو کچھ رب نے دیا، دیکھیں مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو جو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ ہمیں اچھا بولنا ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے ملا، اچھا سوچنا ملا وہ بھی رب کی طرف سے ملا، ہمیں جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس برکت کو جو رب عز و جل نے عطا کی ہے نا، اس کو اللہ کے کاموں میں صرف کریں، یوز کریں۔ اب آپ مثال کے طور پہ بزنس مین ہیں تو آپ کے وہ سارے بزنس مین آپ کی بات سنیں گے آسانی کے ساتھ جو شاید ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کا فون بھی وہ اٹھائیں گے، آپ سے کاروبار ہے ان کا۔ تو اب آپ بزنس مین ہو کر دوسرے بزنس مینوں تک اگر نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں، انہیں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں اجتماعات کی دعوت دیتے ہیں، کبھی آپ کہیں بزنس مین بیٹھے ہیں تو کچھ مدنی چینل کی بات کر لی ہے، مدنی چینل کے بارے میں کچھ بتا دیا۔ اچھا اسی طرح اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو اب آپ نے کوئی کلپ بھیج دیا مدنی چینل کا اپنے سارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو، بھئی یہ دیکھیں اور یہ سلسلہ مدنی چینل پر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ نیکی کی دعوت ہے کہ جس طرح کاروبار تو چلتا رہے، ہمارا نیکی کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ اسی طرح آپ کے امپلائیز ہوں گے، آپ کے یہاں لوگ کام کرتے ہوں گے، ان کی نماز کا اہتمام کریں، ان کو نماز کی تاکید کریں۔ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ بھائی کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے، اگر آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی نماز کی مسجد کی جگہ بنا دی چھوٹی سی،
یہ وہ ثواب جاریہ والے کام ہے جو ہم ایز اے بلڈر کر سکتے ہیں, بزنس مین کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے ہی سمجھ لیں کہ ہم جنت میں محل بنا رہے ہیں. آگے بڑھ کر ایسے کام کرتے رہنے چاہیے, اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مسجد بنوائیں گے یا بنا کے انہیں دے دیں گے تو یہ آباد بھی کریں گے, آپ کی فیکٹری کو چلاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور یہ طے ہے کہ ہم جب بھی خرچ کریں گے نا وہ کم نہیں ہوگا, ملٹیپلائی ہو کر ہی ملنا ہے. دنیا میں بھی ملنا ہے, آخرت میں بھی ملنا ہے. یہ تو رب سے کاروبار ہے. اللہ نے جس کو دیا ہے وہ خرچ کرے اور برکتیں لوٹے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح و بک نستعین. اے اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرما. دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں مولا, جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, شاہ عالم شاہ مینا. یہ دیس تو قطب الدین کا ہے, مختوم علی اور حاجی علی. یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. جن کے والدین کو ہارٹ کا پرابلم ہوا ہو ان بچوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. میرے امی ابو دونوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے. جتنے ہمارے ینگسٹر ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. تو ہمیں پھر کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ٹیسٹ کرواتے ہیں, بے غافل نہ رہیں. علاج کروانا سنت ہے, اپنا ٹیسٹ, اور اس نیت سے علاج کروائیں کہ صحت مند رہوں گا تو دین کی خدمت کروں. اچھی بات. ہمارے 4 لوگوں کو شوگر ہے, والد والدہ کو بھی, بھائی جان کو بھی. تو آپ بھی چیک کروائیں, پہلی فرصت میں شوگر چیک کروائیں. اور شوگر جو ہے نا وہ بہت خطرناک بیماری ہے. شوگر ہو جائے نا تو انسان کے اعضاء آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر اس کا علاج کر لیں تو ٹھیک ہے. پرہیز کرنا شروع کر دیں, میٹھا کھانا کم کریں. ہمارے اسلام میں کھاتے ہی رہتے ہیں میٹھا, جب دیکھو اتنا میٹھا نہ کھائیں. اور دیکھیں اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے, امیر علیہ سنت نگران شورا ایک بار ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ جو مبلغین ہیں نا وہ دعوت اسلامی کا سرمایہ ہے. میری بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن مجھ پر اگر مثال کے طور پہ میرے مدنی مرکز نے 15-20 سال سمجھایا, بجھایا, مجھے سکھایا, یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. آج آپ میں سے جو رکن کابینہ بنا ہے, جو ڈویژن ذمہ دار بنا ہے, آسانی سے تو نہیں بنتا. کتنے سال لگے آپ کی تربیت میں. اس کا مطلب میں اپنا بھی نقصان کر رہا ہوں, اپنے مدنی مرکز کے بھی سرمایہ کا نقصان کر رہا ہوں. تو اپنی اس قدر کو محسوس کیجیے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. ورنہ اچھے خاصے اسلام بستر پر پڑ جاتے ہیں, اور جو ان سے فائدہ لینا ہوتا ہے, جب درخت پھل دینے والا ہوتا ہے تو درخت ہی کٹ جائے, تو یہ مالی کا نقصان ہے. آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں, اپنی دعوت اسلامی کے بارے میں سوچیں کہ آپ ایک نئے اسلامی بھائی کو لیتے ہیں, وہ کتنے عرصے کے بعد جا کر رکن کابینہ بنتا ہے, نگران کابینہ بنتا ہے, ڈویژن ذمہ دار بنتا ہے. وہ آپ بن گئے, وہ آپ کہہ رہے ہیں جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اسکوٹر چلاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے. کیوں باپا بار بار کہتے ہیں, میرے لیے سنت سمجھاتے ہیں, ہیلمٹ پہنو, اپنی صحت کا خیال رکھو. چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, چھوٹی سی ٹکر لگتی ہے, ہمارا 25 سال سے سکھایا وہ مبلغ دنیا سے چلا گیا. خیر ہوتا وہی جو رب کی رضا ہے, لیکن ہمیں بھی تو احتیاط کرنے کا فرمایا گیا. ہاں, اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. میں نے ایک چیز سیکھی ہے, دنیا میں کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا, پہلے آپ کو خود خیال رکھنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں دوسرے رکھیں گے ایک حد تک, مجھے خود ہی خیال نہیں ہے تو کون خیال رکھے گا. سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال بندہ خود رکھ سکتا ہے, اور جو پرہیز نہیں کرتا, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا, یہ ایک ہی بار ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معذوری سے بچائے. کبھی کبھی ان معذوروں کو دیکھا کرو, کسی کو فالج ہو جاتا ہے, ہائی بلڈ پریشر جا کے فالج کا اٹیک کرتے, اس کی کتنی بے بسی کی زندگی ہوتی ہے. بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا, بات ہی نہیں کر سکتا, استنجا نہیں کر سکتا, ساری زندگی اب جناب دوسرے اس کی خدمت کریں. کتنا ٹائم کریں گے. اللہ محتاج ہونے سے پہلے میں مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا کرے. جو محتاجیاں ہیں نا, فالج کا اٹیک ہونا, کڈنی کا ڈائلسس, اللہ معاف کرے, اتنا شدید تکلیف کا کام ہے جس کے گردے فیل ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں ابتدا جو ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی کیئر نہ کرنا جو ہمیں بہت بڑی بیماری میں لے جاتا ہے. تو خدا را مبلغین دعوت اسلامی جو ہیں, باقی بھی اسلامی بھائی, اپنے امیر علیہ سنت نے آداب طعام کتاب میں ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں. ٹیسٹ کرواتے رہا کریں, اپنی صحت چیک کرتے رہیں, پیدل چلتے رہیں. خوراک میں دیکھیں, ابھی جتنے نٹس پڑے ہیں نا, سب میں کولیسٹرول ہے, بادام میں کولیسٹرول نہیں ہے. تھوڑی معلومات بھی رکھیں. اب کاجو بیٹے کھائی جا رہے ہیں, یہ ایک ایک کاجو کے اندر ٹھیک ٹھاک کولیسٹرول ہے, پستے کے اندر بہت کولیسٹرول ہے. انڈا کھانا ہی ہے نا, تو زردی نہ کھائیں, سفیدی کھا لیں. زردی کے اندر بہت کولیسٹرول ہے. مغز بھیجا جس کو آپ کہتے ہیں, بہت زیادہ کولیسٹرول ہے. پائے کے اندر بہت زیادہ کولیسٹرول ہے. اب یہ 5-6 چیزیں ہیں دیکھی جائیں تو, آئس کریم, چاکلیٹ, چکنی چیزیں تھوڑی سی الگ کر دیں, سادی غذائیں کھائیں, آپ کو اللہ خیر کرے گا, کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اب پرابلم یہ کہ کھانا بھی تو وہی ہے, اب پتہ بھی نہیں ہے. جس کو شوگر ہے وہی شربت پی رہا ہوتا ہے, جس کو شوگر ہے اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا, وہ روز مٹھائی کھا رہا ہوتا ہے. ٹیسٹ کرا لو, وہ تو مٹھائی اور شربت کے بغیر زندگی تو بچ جائے گی نا. ہمارے استاد صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے,
सरमाया अहले सुन्नत है, 32 या 33 से 34 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। उनको शुगर थी, उन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया। एक दिन वो बयान करके आए जल इज्तिमा से, जुम्मे की नमाज से घर पर आके कहा बहुत प्यास लगी है, 3 या 4 ठंडे शरबत के गिलास पी लिए और बताया कि 700 शुगर हो गई। उस शुगर ने अटैक किया, 1 या 1.5 दिन बेहोश रहे और दुनिया से चले गए। अब पता होता, अगर सिर्फ ये फर्क हो गया ना, पता होता मुझे शुगर है तो पानी पीते, शरबत ना पीते। अब हमें भी ठंडी गर्मी से आए, बहुत प्यास लगी है, भाई पूरा जग बना दो शरबत का। अब वो जग अंदर जाकर हमारा क्या हाल करेगा, पहले से शुगर लगी हुई है। तो टेस्ट कराने में भी कुछ लोग कहते नहीं भाई नहीं, टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा। और अच्छा भी पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई मुझे पता चल जाए मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है तो मैं एहतियात करूंगा। अल्लाह करे कि इस बात ये बहुत अहम बात है। जब तक सेहत जान है तो जहान है। ये बुजुर्गों से पूछो ये बात, इनको एहसास सबसे ज़्यादा होता है कि जान हो ना तो जहान है, फिर खैर है। अच्छा शुगर का क्या है, आपके जिस्म में इस वक्त अगर मिसाल के तौर पर हैवी हाई शुगर है, 300 इस वक्त ब्लड में है, अब ये जहर बन, यानी ये तकलीफ पहुंचा रही है, किसी ना किसी चीज़ को डैमेज कर रही है। और अगर जैसे ही आपने चेक किया कि 300 या आप इंसुलिन लेकर ये टैबलेट लेकर उसको नॉर्मल कर दें, अब आप ठीक है। यानी चेक करते रहें। शुगर के मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चेक करता रहे और अपनी शुगर डाउन करता रहे। वरना अगर जिस्म में 5, 7, 8 दिन हैवी शुगर रह गई ना तो बहुत, कभी कान पे असर करेगी, कभी आँखें आपकी नंबर बढ़ जाएंगे, कभी दांत, फिर कभी गिरदा, तो ये कहीं ना कहीं अटैक करेगी। अल्लाह आपको सेहत और आफियत दे। आप सरमाया हो, इतने टाइम बाद हमारे को ऐसा सलाइवा मिलता है। अब ये वो चीज़ें जो सोचने वाली हैं। अल्लाह इनको शिफा दे, हम दुआ करते हैं, लेकिन हम सबको अपनी सेहत का ख्याल अच्छी नीयतों के साथ रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक करीम इस घर पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा, साहिब खाना के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। ऐ रब्बे करीम हम सबको ईमान पर, दावत इस्लामी पर, अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी पर इस्तिकामत अता फरमा। दुनिया और आखिरत की आफतों, मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों से महफूज फरमा। जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा, रूहानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। ज़वाल नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है। इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत। इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत। ऐसा सुन्नियत का फूल जग में आया है, ऐसा सुन्नियत का फूल जग में आया है। डंका दीन रसूल का दुनिया में बजाया है, तो बोलो इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत। फैज़ान करम देखो मेरे आला हज़रत का, कंज़ुल ईमान देखो मेरे आला हज़रत का। फैज़ान करम देखो मेरे आला हज़रत का, कंज़ुल ईमान देखो मेरे आला हज़रत का। ये मसलक आला है क्या इश्क़ मोहब्बत का, हर दिल दीवाना है मेरे आला हज़रत का। तो बोलो इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत। इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है। ये इनके लिए तो सबक है ही है, हम सबके लिए भी सबक है। मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं उनके लिए भी सबक है। मतलब कब गफलत की नींद से जागेंगे, हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, जो गुनाहों की आदतें हैं वो छोड़नी चाहिए। खुसूसन हमारे भाई जिनके हम घर आए हैं, इनके वालिद मरहूम और इनके भाई दोनों मरहूमीन की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह ने चाहा आपके भाई और आपके वालिद साहब कब्र में बहुत खुश होंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई, आपने मेरी बात रखी, जज़ाकल्लाह। लीजिए अब आप मुँह मीठा कीजिए, मस्जिद की नीयत की खुशी में।
یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہی مطلوب و مقصود ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مگر میرے آقا کی ذات ایسی والا تبار ہے کہ سارے ہی رشتہ دار نبی پاک پر فدا نظر آتے ہیں۔ جو جو ایمان والے تھے سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یعنی آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سبحان اللہ، ادب والے دیکھو بات کیسے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کا انداز کیا ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے، تو آئیے حاضری دیتے ہیں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے دربار میں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ پیارے آقا سے محبت کیسے کی جاتی ہے، دربار مصطفیٰ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔